مصر میں ایک شخص رہتا تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی دنیا کا لالچ کیا تھا۔ اس کے یہ سارے کام دیکھ کر ابلیس شیطان نے اپنے تمام شیطانی ساتھیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، تم میں سے کون اس شخص کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایک نے کہا، اسے میرے حوالے کر دو۔ شیطان نے پوچھا، تم اسے کس طریقے سے گمراہ کرو گے؟ اس نے کہا، عورتوں کے ذریعے سے میں اسے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تم اس کام کے اہل نہیں ہو۔ اس شخص نے عورتوں کو کبھی نہیں آزمایا اور نہ ان کے قریب کیا ہے، اس لیے عورتوں کے ذریعے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک اور چھوٹے شیطان نے کہا، میں اسے شراب خوری اور عیاشی کے ذریعے بھٹکاؤں گا۔ ابلیس نے کہا، تم بھی اس کام کے اہل نہیں ہو، کیونکہ وہ شراب کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور شیطان کے ساتھی نے کہا، اسے اچھے سلوک اور اچھے عمل کے ذریعے سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تو اس کام کا اہل ہے۔ ابلیس کا ساتھی اس جگہ گیا جہاں وہ شخص رہتا تھا اور عبادت میں مصروف تھا۔ ابلیس کا یہ ساتھی اس کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ شخص سو جاتا تھا، لیکن شیطان کا یہ ساتھی نہیں سوتا تھا، بلکہ مسلسل نماز میں ہی لگا رہتا تھا۔ وہ شخص تھک کر آرام کرنے لگتا تھا، لیکن شیطان آرام نہیں کرتا تھا، بلکہ لگاتار عبادت کیے جاتا تھا۔ اس شخص نے اس شیطان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھا اور اپنی عبادت کو کم سمجھا تو اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، اے بندہ خدا، اس قدر عبادت کرنے کی طاقت تجھے کس چیز سے حاصل ہوئی ہے؟ اس شیطان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ اس نے تیسری بار پوچھا تو اس مرتبہ اس نے جواب دیا، ہے خدا کے بندے، میں نے ایک گناہ کیا تھا، پھر اس سے توبہ کر لی۔ اب جب بھی مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے، مجھے نماز کی طاقت یاد آ جاتی ہے۔ اس نے پوچھا، مجھے بھی بتاؤ کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے، تاکہ میں بھی وہ گناہ کروں اور نماز کی طاقت حاصل کر سکوں۔ اس شیطان نے کہا، شہر میں جا کر فلاں نام کی بدکار عورت کو تلاش کرو اور اسے 2 درہم دے کر اس سے اپنی خواہش پوری کرو۔ اس نے کہا، میں 2 درہم کہاں سے لاؤں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ 2 درہم کیا ہوتے ہیں۔ شیطان کے ساتھی نے اپنے پاؤں کے نیچے سے 2 درہم نکال کر اسے دے دیے۔ وہ فوراً اٹھا اور شہر کی طرف نکل گیا۔ شہر پہنچ کر اس نے اس فاحشہ عورت کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے اس فاحشہ عورت کا گھر بتا دیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص اسے واعظ و نصیحت کرنے جا رہا ہے اور اسے برے کاموں سے روکنے جا رہا ہے۔ وہ شخص اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچا اور اسے 2 درہم دے کر کہا کہ میری خواہش پوری کرو۔ وہ فاحشہ عورت اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس سے کہا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو اور تمہارے جیسا کوئی بھی شخص مجھ جیسی بدکار عورت کے پاس نہیں آتا، مجھ سے اپنی حالت بیان کرو۔ اس شخص نے اپنا مقصد بیان کیا اور اسے کہا کہ تم میری خواہش پوری کرو تاکہ مجھے طاقت حاصل ہو۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں سچ کہتی ہوں کہ گناہ ترک کرنا توبہ سے زیادہ آسان ہے۔ ممکن ہے کہ جس نے گناہ کیا ہو اور پھر توبہ کی، اس کی توبہ قبول نہ کی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا رہنما کوئی شیطان ہے جس نے انسان کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تم اپنی جگہ واپس جا کر دیکھو، وہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور وہ فاحشہ عورت بھی اسی رات مر گئی۔ صبح ہوئی تو اس عورت کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، اس عورت کے جنازے میں شرکت کرو کیونکہ یہ جنتی عورت ہے۔ سب لوگ شک میں پڑ گئے کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ وہ ایک بدکار عورت تھی۔ لوگ 3 دن تک ٹالتے رہے اور انہوں نے اسے دفن نہیں کیا۔ اللہ نے اس زمانے کے اپنے ایک پیغمبر کو وحی کی کہ فلاں عورت کے جنازے پر جا کر نماز پڑھو اور اسے دفن کرو، اور لوگوں کو بھی حکم دو کہ اس پر نماز پڑھیں، کیونکہ میں نے اس عورت کو بخش دیا ہے اور جنت اس کے لیے واجب کر دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے فلاں بندے کو گناہ کرنے سے منع کیا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔